توشہ خانہ کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 11:30 بجے کے لیے فکس ہے۔ انشاءاللہ خان صاحب کو انصاف ملے گا اور قانون کے مطابق ان کی ضمانت ہوگی، ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوگی۔ کیس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، اس کیس میں شروع سے ہم نے جو پوائنٹس اٹھائے تھے وہ یہ ہیں کہ ہم نے کہا کہ جورسڈکشن نہیں ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس یہ ڈائریکٹلی کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہو سکتی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کمپلینٹ فائل ہوگی تو مجسٹریٹ کے پاس ہوگی۔ دوسرا ہم نے وہاں پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ 120 دن کے اندر فائل ہوگی اور یہ کمپلینٹ 920 دنوں کے بعد فائل کی گئی۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ قانون کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کو اس حساب سے دیکھا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو چلایا جائے گا۔ تیسرا، سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو اتھرائز کرتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ ہم نے لیٹر بھی کورٹ میں دکھایا، یہ اعتراض اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیگر یہ اعتراض تھے کہ سمن ہی نہیں ہو سکتا خان صاحب کو۔ اچھا، ہماری مختلف درخواستیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب ہم نے دائر کیں وہاں سے خارج ہوئیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست کے اوپر تو فیصلہ کر دیا، باقی ساری درخواستیں چھوڑ دیں۔ ہم نے نیچے والے جو جج ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ آپ ہمارے کیس کی سماعت نہ کریں، کیونکہ 9 مئی کو جس طرح سے فرد جرم ان کے اوپر خان صاحب پر لگایا گیا اس کا ایک قانونی طریقہ تھا کہ فرد جرم لگانے کے لیے قانونی طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا اس کی موجودگی میں لگایا جاتا ہے، تو ایسا پروسیس نہیں کیا گیا۔ اور جس طرح سے 9 مئی کی گرفتاری ہوئی، خان صاحب کو جو گرفتار کیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گرفتاری جو تھی غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی۔ تو اس گرفتاری میں اس عدالت میں پیش کرنا جو کہ پولیس لائن کے اندر لگی، بہت سارے سوالات وہاں پر جنم دیے۔ تو ساتھ ہم نے ان کے اوپر اعتراض کر دیا جو کہ ہمارا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہماری درخواست جو ہے وہ خارج کر دی اور ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست کی کہ ان سے ہمارا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب اس کے پیچھے اور بھی ریزنز ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 گھنٹے زمان پارک میں آپریشن جاری رہا، ایک ایسا وارنٹ۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح کی ایک کمپلینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف بھی فائل کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کوئی ایسی ہنگامی پوزیشن، کوئی 26 گھنٹے کا آپریشن جاری رہا ہو کسی کے گھر میں؟ کہیں نہیں۔ وہ نارمل پروسیس اس کے اندر چل رہا ہے اور ابھی تک وہ معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے، کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہے روٹین کے مطابق۔ تو ایسا صرف اسپیشلی جو ہے وہ قانون یا ایسا اسپیشلی جو ہے ٹریٹ جو ہے صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ہے کیا؟ تو ہم نے درخواستیں دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کے اوپر ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک درخواست کے اوپر ڈیسیژن ہوا جو کہ تھی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، وہ دوبارہ جو ہے نیچے بھجوا دی گئی انہی جج صاحب کے پاس جنہوں نے یہ پہلے درخواست خارج کی تھی، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ اس کے اوپر ڈیسیژن دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بجائے یہ کہ 7 دن کا ٹائم ہائی کورٹ نے دیا کہ 7 دن کے اندر ڈیسائیڈ کی جائے، تو انہوں نے چوتھے 5ویں دن ہی ڈیسائیڈ کر دی۔ یعنی کہ جب ہائی کورٹ نے واضح کہہ دیا کہ 7 دن کا ٹائم ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم آ کے کرتے ہیں، اب آخری ٹائم تک جب تک کورٹ ختم نہ ہوتی 7ویں دن، اس ٹائم تک یہ انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ واضح طور پر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا، لیکن فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ قابل سماعت درخواست ہے، لہٰذا اس آرڈر کو پھر ہم نے چیلنج کیا۔ دوبارہ جب اوپر آئی تو دوبارہ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جج نہ سنیں، اور ہم نے ایک درخواست عامر فاروق صاحب کے اوپر بھی دی، وہ بھی مختلف گراؤنڈ تھیں، جیسے کہ 9 مئی والا واقعہ ہو یا ٹیرن وائٹ والا کیس ہو، یا جیسے یہ دوبارہ ریمانڈ اسی جج صاحب کے پاس بھیج رہے تھے اور جج صاحب کے حوالے سے جو ریکیوزل دی تھی کہ ہمایوں دلاور صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ ہم ایسا کہیں گے تو وہ پھر جج صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور ان کے اوپر آئے گا جی کہ واقعی وہ اس طرح سے کیس کے اندر باعث تھے، اور یعنی کہ پروٹیکشن دی گئی، وہ بھی خارج کی گئی جو ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف ہم نے دی تھی۔ اور اپنی بھی سپریم کورٹ نے جب مداخلت کی، یعنی کہ سپریم کورٹ کے پاس ہم گئے اور ہم نے کہا کہ ہماری دیگر درخواستیں وہ ہماری سن ہی نہیں رہے، جو جورسڈکشن والی تھی کہ یہ مجسٹریٹ کے پاس جانا تھا، اور جو دوسری تھی سمن والی کہ خان صاحب کو سمن نہیں کیا جا سکتا تھا، تو وہ درخواستیں انہوں نے کہا کہ ریکیوزل والی بھی، یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، یہ والی درخواست بھی، یہ ساری درخواستیں جب سپریم کورٹ نے کہا کہ سنیں اور فیصلہ کریں، تب
جو ہے جا کر وہ درخواستیں سنی گئیں اور سن کے کیا کیا گیا کہ بیشتر کچھ خارج کر دی گئیں اور کچھ جو ہے انہی جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس نیچے بھجوا دی گئی۔ اب جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس جب درخواستیں گئی ہیں تو انہیں واضح طور پر یہ ہدایت ہوئی، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے ہمیں نہیں سنا تو اب تو انہیں سننا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آج ہیں جی، کل کا ٹائم ہے اور کل آپ کے آگر میں کہے۔ ہم نے کہا کہ کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہو کہ آج ہی آپ نے کرنا ہے۔ گواہوں کو تو پہلے انہوں نے ہمارا حق ختم کر دیا تھا کہ گواہ جو ہیں ریلیونٹ ہی نہیں، حالانکہ قانون کے اندر ایسا کہیں پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میں گواہ دیتا ہوں تو وہ میری مرضی، میں جو گواہ دوں، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے گواہ پیش کروں اور ان کی ایویڈنس کرواؤں۔ ہاں اگر کوئی ریکارڈ کے اندر چیز آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، ریکارڈ پہ لانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گواہ تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ ساتھ صرف یہی نہیں کہ حق ختم کیا گیا گواہ کا، بلکہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ یہ قابل سماعت والا معاملہ اور جورسڈکشن والا معاملہ جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ سن کے ڈیسائیڈ کریں، تو یہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ نہیں سنی گئیں۔ اور باقی جو اس سے پہلے ریمانڈ، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے قابل سماعت کے حوالے سے جج صاحب نے ہماری درخواست خارج کر دی، اسی پہ ریلائی کر کے وہی آرڈر کر دیا کہ جی یہ جو ہے قابل سماعت نہیں۔ تو آج جو ہے یعنی کہ کل واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ واقعی یہ جلدی میں کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی، آرڈر پڑھ کے سنایا گیا کہ کیا آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 30 صفحوں کی ججمنٹ جو ہے لکھی جا سکتی ہے۔ اس دن میں بھی موجود تھا خواجہ حارث صاحب کے ساتھ، 5 تاریخ کو ہم کورٹ کے اندر موجود تھے اور کہا گیا کہ کوئی بندہ آرڈر کے اندر لکھا، ہماری حاضری تک نہیں لگائی گئی کہ کوئی بندہ خان صاحب کی طرف سے پیش ہوا ہے۔ ہم پیش ہوئے، ہم نے کہا ہمیں موقع دیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ اب 12:30 بجے کورٹ کا ٹائم نہیں ہے، ویسے جج صاحب 3 بجے کے بعد بھی جو ہے وہ عدالت لگا کے بیٹھے رہے ہیں، اور چھٹی والے دن جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں تو چھٹیوں کے اندر بھی اسپیشل عدالت 5 دن کے لیے لگوا کے وہ بیٹھے رہے ہیں، اور انہوں نے ٹائم کا کوئی خیال نہیں کیا کہ چائے کا وقفہ ہو یا کھانے کا وقفہ ہو، وہ پورا دن سماعت کرتے رہیں۔ لیکن اس دن جج صاحب نے چھٹی کا انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ میں فیصلہ بھی دینے لگا۔ اب خواجہ حارث صاحب کا کلرک اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے وہاں پر جب وہ فائلنگ کر رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ درخواست ہم دیتے ہیں اور یہاں آ کے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم جو ہے جناب آئے ہیں، اور خواجہ صاحب کا جو کلرک ہے وہ خواجہ صاحب نے کہا کہ میرا کلرک اٹھا لیا ہے اور اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو میں خواجہ صاحب کو سنا ہی نہیں گیا، ہمیں سننے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ آپ ہے کوئی آرگومنٹس کوئی بات کر لیں، فائنل آرگومنٹس کر لیں۔ فوراً فیصلہ آتا ہے، ابھی وارنٹ کے اوپر سائن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہاں پر وہ آئی جی صاحب کو گیا ہے یا نہیں گیا، پھر آگے وہ ڈی سی صاحب کو جانا تھا، پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو جانا تھا، اور پھر اسلام آباد پولیس جاتی، یعنی کہ اس پروسیس کے اندر ہوتے ہوئے 1 دن تو لگ نہیں تھا۔ 10 منٹ میں زمان پار کے گھر کے دروازے توڑ کر، ان کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر، ان کے واش روم کے دروازہ جو ہے، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، کون ادھر ایسا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، آپ یوں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ پتنی کوئی آتنکوادی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کرنا ہے۔ ایک جھوٹا کیس جس کے اندر ایک موقع ہی نہیں دیا گیا، 342 کی سٹیٹمنٹ جیسے خان صاحب کو پراپر ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اس کیس کی تیاری کر لیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 1-2 موقعوں کے اوپر وہ ایگزیمپشن دینی پڑی، وہ آ نہیں سکے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہم پیش ہوئے ہیں، وہ کیوں پیش ہو رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو تھی وہاں پر ہمیں خدشات تھے، سیکیورٹی کے خدشات تھے کہ وہاں پر پہلے مرڈر ہو چکے ہیں اور خان صاحب کے اوپر تازہ اٹیک تھا، تو ہم کیسے وہاں پر پیش ہوتے۔ تمام عدالتوں میں ہر روز پیش ہوتے تھے، کبھی 20 مقدمات، کبھی 25 مقدمات، تو کبھی بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس مقدمے میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا، ہمیشہ پیش ہوتے رہے، صرف اور صرف سیکیورٹی ریزن تھی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جو نیب کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر خان صاحب بار پیش ہو چکے ہیں، صرف اور صرف سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب ادھر نہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ خان صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے تھے، کوئی بھاگ نہیں رہے تھے، ہر جگہ پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، چاہے وہ سیفر والا ہو، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پر خان صاحب کی لائف کو تھریٹ نہ ہو اور وہ ایزیلی جو ہے وہ جا کر اپنا بیان یا جو بھی ان کا ہے وہ کر سکیں۔ تو ہائی کورٹ بھی بیٹر تھی، جوڈیشل کمپلیکس بھی اس سے قدر بیٹر تھی، تو ہم ان جگہوں کے اوپر جا کر یا لاہور ہائی کورٹ میں ہم پیش ہوتے رہیں۔ تو یہ ریزن تھی، لہٰذا جج صاحب نے فیصلہ اتنی عجلت میں دیا، اتنی تیزی میں دیا کہ جج صاحب کو فوراً ہی جناب وہ جو ہے دوسرے دن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسی رات ہی بلکہ لندن روانہ ہو گئے،
اور وہ سکون لے رہے ہیں، اور ایک جو ایک سچا آدمی اور جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس مقدمے کے اندر، جو فیبریکیٹڈ طریقے سے بنایا گیا، جس کے اندر ہر چیز ڈکلیئر ہے، جس کے اندر ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے، ہم ہر چیز دکھا رہے ہیں کورٹ کے سامنے، یہاں پر تو ہمیں کسی چیز کو دکھانے کا ہی موقع نہیں دیا گیا، کوئی گواہی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور خان صاحب کو اس مقدمے کے اندر اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 5 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کتنے دن گزر گئے۔ ہماری یہ جو سسپینشن ہوتی ہے، یہ شارٹ سینٹینس جو ہے، یہ ہمیشہ جب بھی پریکٹس ہے کورٹس میں ہم جاتے ہیں، یہ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو فوراً یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک وہ جو کیس ہے وہ پہلے تو جو ہے اس کے اندر اتنا لمبا نوٹس کیا گیا، پھر جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل 14 دن کا ٹائم مانگ رہے تھے، وہ تو ہم نے شور مچا دیا کہ یا خارج کر دی جائے یا قبول کر لی جائے، کیونکہ ہم نے اگر خارج کرنی ہے تو ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ، فیصلہ کریں، آج ہی فیصلہ کریں، تو پھر 2 دن کی ڈیٹ۔ اب کل بھی یہی آرگومنٹس ہوتے رہے، اور آج پھر جو ہے، ویسے تو جو عدالتیں ہیں وہ سننے میں آتا ہے کہ 12 بجے بھی کھلتی ہیں اور چھٹی کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن کل دیکھنے کو یہ ملا کہ ٹھیک ہے جی، پھر کل آپ آرگومنٹس کر لیجیے گا، آج کی حد تک ختم کرتے ہیں۔ 1 منٹ بھی کسی بندے کو غیر قانونی طریقے سے بٹھایا نہیں جا سکتا، 1 منٹ بھی کسی 1 سیکنڈ بھی کسی بندے کی جو آزادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ قانون جو آئین ہے وہ واضح پروٹیکشن دیتا ہے، تو کیسے آپ کسی بندے کو بٹھا سکتے ہیں بے گناہ؟ تو اس کے اندر تو فوراً فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اگر ان کا قصور ہے تو وہ کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں، قصور نہیں ہے تو فوراً اس کے اوپر۔ خان صاحب کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، خان صاحب کے حوالے سے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ کس طرح سے بنایا گیا، لیکن خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی بھی جھکوں گا نہیں، اور اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں، ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے قوموں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لاء کے لیے، اور میں یہ فائٹ کر رہا ہوں، میں کرتا رہوں گا۔ لیکن آج ہمیں پوری اس کے اندر امید اس حوالے سے ہے کہ قانونی طور پر اس کیس کے اندر خان صاحب کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، تو آج یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہوگی، اور خان صاحب انشاءاللہ ہم سب کے درمیان ہوں گے۔ بہت شکریہ۔